علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ مرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، مرنے کی کوئی بھی عمر نہیں ہوتی کہ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کون آئے اور کس وقت چلا جائے۔ کیا پتہ کہ زندگی اس کی 2 سال کی ہو، کیا پتہ زندگی اس کی 3 سال کی ہو، کیا پتہ زندگی اس کی 60 سال کی ہو۔ یہاں پہ اندازاً بھی یہ نہیں پتہ لگتا کہ کس کی زندگی کتنی اور کس کی زندگی کتنی ہے۔ اور کچھ تو پھر لوگ دفن کر کے بھول جاتے ہیں، شاید کہ دفن کیا ہم نے، بس بھول گئے، پھر قبروں میں آتے نہیں ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ایسے ہو جاتی ہیں جیسے قبریں رو رہی ہوں۔ یہ اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، جیسے ان کی قبر پہ کوئی دوبارہ آیا ہی نہیں، ایسے زمین میں دھنستی چلی جا رہی ہے۔ اللہ پاک سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ بے شک دنیا سے سب نے جانا ہے، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ گھر ہے، قبر ایک یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں ڈرو اور اس کی تیاری کرو۔ قبر کی جو پہلی رات ہوتی ہے سب سے مشکل رات ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی بھی قبرستان کے قریب سے گزرے تو رونے لگ گئے، تو پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بے شک مجھے جنت کی بشارت دی گئی، لیکن قبر یہ وہ گھر ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تیاری رکھو، کہ قبر کی جو پہلی رات ہوتی ہے وہ سب سے مشکل رات ہوتی ہے۔ اس کی تیاری کرنی چاہیے ہمیں، بے شک تیاری کرنی چاہیے کہ صرف نام بھی مٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام اسے چھین لیا جاتا ہے۔ لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ فلاں مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مرحوم، لوگ نام چھین کے مرحوم پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا لباس چھین لیا جاتا ہے، اس کا پھر ایک سفید کپڑے میں ڈھانپ دیا جاتا ہے، پھر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کے کرم سے مسلمان ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کیا جاتا کہ ہمیں جلا دیا جاتا ہے، ہمیں بڑے شان و شوکت سے غسل دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، ایک سفید جوڑا پہنایا جاتا ہے اور پھر لا کے اس گھر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے اعمال ہیں کہ ہم جیسے بھی اعمال ہم نے کیے ہوں گے، جیسے بھی اعمال کیے ہوں گے ویسا ہمارا یہ گھر ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے کرم فضل سے اچھے ہوں گے تو ہماری قبر ایک جنت کا ٹکڑا بنے گی، اور اگر ہمارے اعمال ایسے نہ ہوئے کہ جنت کے قابل نہ ہوئے تو ہماری قبر کو دوزخ کا ٹکڑا بنا دیا جائے گا۔ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگلا سانس ہمارا ہمیں حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اسی کاوش میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے توفیق مانگتے رہیں، اے اللہ ہمیں قبر کے اپنے اصلی گھر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قیامت والے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک سب نے جانا ہے، آج یہ لوگ گئے ہیں، کل ہماری باری ہے، کیا پتہ کل کے بجائے آج ہماری باری ہو، اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں قبرستان میں آنا چاہیے۔ یہاں پہ لوگ آتے نہیں ہیں، دفن کر کے بھول جاتے ہیں۔ شاید آپ میں سے بھی کوئی ہو کہ جنہوں نے دفن کیا بعد میں گئے نہیں، بھول گئے۔ ہمیں قبرستان میں آنا چاہیے۔ یہاں پہ قبروں کی دور دور تک کافی خستہ حالیں بھی ہیں، انسان دیکھ کے بھی پریشان ہوتا ہے کہ یہاں پہ قبروں کی حالات کیسے ہیں۔ لوگ قبروں جو کہ بہت بہت اونچی تھیں وہ زمین میں دھنستی چلی جا رہی ہیں، کوئی آنے والا آتا نہیں، پوچھتا نہیں ہے کہ قبر کے قریب کوئی۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کیسے قبر کو بنا کر گئے، کیسے دیکھیں کہ ان کو اتنے پتے وغیرہ، اتنا یہ ایک قسم کا کوڑا کرکٹ میں گنا جاتا ہے کہ دیکھیں کیسے گرا ہوا ان کے اوپر۔ اور یہ قبر ہے، اس کے اوپر دیکھیں اس کے حالات کیسے ہیں، کیسے اس کے حالات ہیں۔ آ کر بھول جاتے ہیں لوگ، دفن کر کے آج ہم بھول گئے تو کل ہمیں بھول جائیں گے سب۔ بے شک ایسا ہی ہوگا، بے شک ایسا ہی ہوگا۔ آج اگر ہم بھول رہے ہیں تو کل سب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اب قبروں پر آ کر بھول جاتے ہیں کہ کسی قبر پہ آنا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے دیکھیں کیسی قبر تھی اور کیسی بن گئی، کیا تھا اور کیا بن گیا، یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔
कैसे लोग आते हैं कब्रों को दफन करके भूल जाते हैं, इतना अपने अंदर ये खौफ व हरास नहीं रखते कि अगर आज हम किसी कब्र पर नहीं जा रहे तो कल हमारी कब्र पर भी कोई नहीं जाएगा। अल्लाह पाक सबको आने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।